اور افسوسناک واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور معصوم جان نگل لی۔ نیپا چورنگی کے قریب گٹر میں گرنے والے بچے کی لاش 14 گھنٹے بعد نکال لی گئی۔ لاش 1 کلومیٹر دور سے ملی۔ 3 سال کا ابراہیم گزشتہ شب ڈپارٹمنٹل اسٹور سے والد کے ساتھ نکلا تھا۔ بچہ والد کا ہاتھ چھڑا کر بھاگا اور کھلے مین ہول میں جا گرا۔ ابراہیم والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدین شدت غم سے نڈھال ہو گئے۔ دادا نے سانحے کو انتظامیہ کے ساتھ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی غفلت کا نتیجہ قرار دے دیا۔ شہری انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت۔ کراچی میں ایک اور بچہ مین ہول کی نظر ہو گیا۔ 3 سال کا ابراہیم گزشتہ رات نیپا چورنگی کے قریب مین ہول میں گر کر لاپتہ ہوا۔ لاش 14 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے بعد 1 کلومیٹر دور نالے سے ملی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ لاش ریسکیو اداروں نے نہیں بلکہ ایک لڑکے نے نکالی جو لاش کو دیکھ کر نالے میں اترا۔ میں آگے گیا تھا نا، میں نے بولا شاید آگے ہو، وہ صحیح سید کہ میں آگے گیا، وہاں پہ پھنسا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے انکل کو دے دیا تھا۔ مدد کے لیے کسی کو پکارا یا خود ہی نکالا تھا۔ مدد والوں نے تو مارا پیٹا ان کو، ادھر میرے کو مارا تھا کہ ہمیں اس کا کریڈٹ وہ لینا تھا۔ رات گئے آپریشن کرنے والے ریسکیو اہلکاروں نے بھی مشینری نہ ملنے کا شکوہ کیا تھا۔ صدمے سے نڈھال ماں اپنے لخت جگر کو بچانے کی اپیل کرتی رہی لیکن ابراہیم واپس نہ آیا۔ بچے کے دادا نے انتظامیہ اور متعلقہ اداروں پر سنگین غفلت برتنے کا الزام عائد کیا۔ ان کو پتہ ہے کہ بڑی لائن جا رہی ہے اور کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور انہوں نے اس گٹر کے اس کو کھلا رکھا، ڈھکنا نہیں لگایا۔ یہ ادارے بھی مجرم ہیں اور یہ ادارے ان کی بد انتظامی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ شاہ فیصل کالونی کی بدقسمت فیملی گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب واقع شاپنگ سینٹر آئی تھی۔ بچے کے والد نے بتایا کہ شاپنگ کر کے نکلے تو بیٹا ہاتھ چھڑا کر بھاگا۔ موٹر سائیکل مین ہول کے قریب پارک تھی۔ مین ہول پر ڈھکن موجود نہیں تھا۔ ابراہیم آنکھوں کے سامنے گٹر میں گرا جو اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ واقعے پر مشتعل شہریوں نے احتجاج کیا اور ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ مشتعل افراد نے میڈیا اور پولیس پر بھی حملہ کیا۔ پتھراؤ سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کے واقعے کی جگہ پہنچنے پر شہری مشتعل ہو گئے۔ شہریوں کے سخت احتجاج پر فاروق ستار گاڑی سے ہی نہیں اترے اور روانہ ہو گئے۔ احتجاج اور راستے بند ہونے سے ریسکیو آپریشن کئی بار تعطل کا شکار ہوا۔